ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں. کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے. آپ کہو گے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک جا نہیں سکے، بہت بیمار تھے، مدینہ منورہ میں تھے. بھائی انتقال ہو گیا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا. تو حضرت جبریل آئے تبوک، کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہیں دے دیں، وہیں جنازہ پڑھ لیں، وہیں دفن کر دیں مدینہ میں، یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ. دیکھو یہ عزت مل رہی ہے. فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، نبی سے اجازت لے رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا، خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی، کہ صحابی تھے وہ سب قافلے میں جو ساتھ تھے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ. چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے، وہاں دفن کیا. لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ، تو حضور نے پوچھا جبریل 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 جبریل، بلایا قریب. یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے بھائی دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر. اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے، 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ جو ہے اس کو یعنی میں نے جنازہ منگوایا، تم لے گئے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بغیر گنے پڑھو تو اور اچھا ہے، گنو ہی مت. آپ نے گڑبڑوں سے تسبیح پکڑنی ہے کہ نہیں، چلتے چلتے پڑھتے جانے کا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں، مدرسے سے آتے گھر پر، یہ کہ دادا ابا جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں. سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ایک حدیث اور سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر. لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینہ والے نہیں جانتے، آسمان والے بہت جانتے ہیں، ان کو دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. تو والو پڑھو گے انشاءاللہ؟ بالر چمکنا چاہیے آسمانوں پر انشاءاللہ. اور میں ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی، یہ ڈھیلا پڑ گیا، میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا، دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے. دوسرا میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے. تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے، آپ لوگ کوشش کرو کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، کرنے والا تو اللہ ہے، اور دوسرا محنت کرنی ہے. جاتے جاتے کہو نماز بھائی، نماز بھائی، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا چل یار، بیٹا چل نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لے. ایک دن آئے گا تو 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے، سورہ فاتحہ والا. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں.
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے جو علم دیا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے. آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعوت کا کام سدا بہار, دعوت تبلیغ کا کام ہر جگہ ہے ماشاءاللہ. مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں, مشورے ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, جوڑ ہوتے ہیں, ساتھی جماعتیں آتی ہیں, جماعتیں جاتی ہیں. تو آپ لوگ بھی دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ بھائی. اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلے کے لیے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ, نام لکھوا لو, پھر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ. پانی دے بھائی, بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھائی کی کیا نام؟ بھائی لکھو لکھو, نام لکھو بھائی, نام لکھو. ہمارے جو ذمہ دار ساتھیوں نام لکھو. واہ واہ, والوڑ تو آگے نکلا ماشاءاللہ. دیکھو 3 یہ کھڑے ہو گئے, 4 5 6 7 8. واہ, بھائی کون لکھ رہا ہے نام؟ ہاں ماشاء اللہ 3 چلے والے بھائی. ہاں ہمارا بھاؤ مت بگڑنا بھائی. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 چلے کی جماعتیں نکلیں. پھر چلہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن 3 چلے کی عادت ڈالو. یہاں پر مؤذن صاحب کون ہے نہیں؟ چھٹی پر گئے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتاؤ کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بتاؤ. اب تیرا نام بھی لکھا نہیں, ارادہ تو کر لے افضل. 3 چلے کا ارادہ تو کر, پورا بورے کھڑا ہو جائے گا. مساوا کر ماشاء اللہ. تو نیت تو کر, میں وعدہ نہیں کرواتا, لیکن نیت تو کر. نیت کرنے سے کیا جاتا ہے, اللہ آسان کرے. اب دیکھو یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تصویر ہے. میں جہاں جاتا ہوں یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. تو پورے مجموعے کو میں تصویر دے نہیں سکتا, میری خاص تصویر ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری عادت یہ ہے کہ امام صاحب کو دیتا ہوں اور مؤذن صاحب کو دیتا ہوں, ایک بات. دوسرا, جہاں میں ٹھہرتا ہوں جن کے مکان میں, وہ میرے میزبان ہیں. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں, اے اللہ اب تو نے میرے شاگرد دنیا میں بہت بڑھا دیے, ہر جگہ میں جا نہیں سکتا, تو اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو اور بہت زیادہ پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا. تو وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں میاں بیوی کو دے دیتا ہوں ایک تصویر. تو میں نے ہمارے جہاں ٹھہرے ہیں مناج بھائی ہیں, کون مجھے نام یاد رہا نہیں, ان کو میں نے دے دی, ان کی بیوی کو دے دی, یہ ہمارے امام صاحب کو بھی دے دی, اور یہ مؤذن صاحب کی ہے. یہ میری طرف سے دے دینا ان کو, اور کہنا اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو. نوٹیں بہت لگے گی, فکر مت کرنا انشاءاللہ. بالوڑ والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے, نوٹیں بہت چاہیے ان کو, تو حلال مال بھی ملے گا انشاءاللہ, لیکن پڑھتے رہنا. پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا سارا مجمع ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. اللہ کا حکم ہے, جیسے ہمارے بڑے کہیں, جیسا وقت لگانے کا کہیں, وقت گزارنے کا کہیں, ویسا کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اب دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, نفعل بنا ما انت اہل, فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے والوں کو قبول فرما, ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما, ان کے جڑنے کو قبول فرما, ان کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے چھوٹوں کو قبول فرما, ان کے بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ والوں کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما, ایک ایک ذرے کو قبول فرما. تیرے دین کے لیے ان بستیوں کو قبول فرما.
قرب و جوار کی جو بستیاں ان کو بھی تو قبول فرما، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ جو مائیں بہنیں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، بھائی شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اس والڑ میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات رہنے کو قبول فرما، یہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے پروگرام کو قبول فرما، اور اے اللہ یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ربکما تکذبان جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے۔ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو، اور آخر میں جب پہنچو نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دیا کرو۔ وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے۔ اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں، اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا۔ انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفتیں کی۔ جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے، کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ
ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر آ رہے. یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے. خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو سنو سنو. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سے تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے ہیں، 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں، اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے، بیچارے فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ، کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا، خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں، میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں، ہوں صفہ والوں جیسا ہی، یعنی فقیر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، آ گیا کھانا، چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے، حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے، یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے، چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. نہیں حضرت، یہ کہا جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جناتوں میں بیان کرنے جا رہے ہیں، آج کی ہماری تاریخ ہے
اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تم ہی یاد آ گئے. بھی کس اور کو لیتا, لیکن یہ کہ تم ہی یاد آ گئے. چلو, لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے, کسی کے سر کے اوپر سنگ ہوگا, اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی, عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت, اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا, وہ اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت, میں ایسی شکلیں دیکھوں گا. تو انسان ہے, فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت. حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا, اس دائرے میں بھی رہوں گا, اس دائرے میں تو بھی رہنا, اور اس دائرے سے تو نکلنا مت, بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے, اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے, لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی, کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں, لمبی مضمون, لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا, خلق الجان من مارج من نار, تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا, کبھی پانی لائے گا, کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا, اشارہ کرے گا, وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا, مکہ سے نکل گئے, طائف والوں نے نکالا. اب بیچ بیچ میں آ گئے, طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال دیا, تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی, اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے, دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں جا سکتے, یہاں بھی نہیں جا سکتے, اور بیچ بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, چودھریوں کو, اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے, لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں, لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاؤیں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا بھی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا, کھانا ہے, پینا ہے, طائف کے انگور ہیں, یہ ہے, وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان, کے بھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں, دے جاتے ہیں, ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے. تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا, اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا, بہت بڑا چودھری تھا, مشرک تھا, اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا.
احسان کیا؟ احسان یہ کہ یہ متم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا۔ جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں بھئی، جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے، جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی، ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو، ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی۔ لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں، وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں، وہ ایسے ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔